بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں جنات کو قید کرنے کا طریقہ بتلایا جائے گا کہ اگر جن بہت ہی تنگ کرتے ہوں، کافی علاج کے بعد بھی اگر وہ جان نہ چھوڑتے ہوں تو کیسے جنات کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے جس مریض پر جنات کی حاضری ہوتی ہو تو اس پر جن کو قید کرنا آسان ہوتا ہے، اور آج اسی کے متعلق عمل دیا جائے گا۔ تو اگر جن حاضر نہ ہو تو جن کو آپ حاضر کر سکتے ہیں آیت الکرسی کے ذریعے بھی، منزل کے ذریعے بھی، سورہ مزمل کے ذریعے بھی، آیت کتب کے ذریعے بھی، جیل کاف کے ذریعے بھی، اور آیات حفاظت کے ذریعے بھی۔ تو مختلف آیات کے مختلف طریقے ہیں کہ جس کے ذریعے جن حاضر ہوتا ہے۔ جب مریض کے اوپر جن حاضر ہو جائے تو آپ نے جو مریض کی پیشانی ہے، تو پیشانی کے درمیان میں جو یہ جگہ ہے تو آپ نے اس جگہ پر الٹا نون لکھنا ہے، اور اس کے اندر جو ہے آپ نے نقطہ ڈال دینا ہے۔ الٹا نون لکھ کر آپ نے نقطہ ڈال دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے مریض کی دائیں ہتھیلی کے اوپر جبرائیل علیہ السلام کا نام لکھنا ہے، اور بائیں ہتھیلی پر میکائیل علیہ السلام کا نام لکھنا ہے اپنی شہادت والی انگلی کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ نے مریض کی پیشانی پر سیدنا عزرائیل علیہ السلام کا نام لکھنا ہے، اور اگر مرد ہو تو اس کے سینے پر اسرافیل علیہ السلام کا نام لکھنا ہے، اور اگر عورت ہو تو اس کے دائیں ہاتھ کے اوپر، دائیں ہاتھ کی پچھلی والی جو بیک سائڈ ہوتی ہے اس پر آپ نے اسرافیل علیہ السلام کا نام لکھنا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے سورہ شمس پڑھنی ہے، سورہ تکویر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن۔ تو سورہ تکویر پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا الشمس کورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سجرت واذا العشار عطلت۔ تو اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے سجنتک وسجنتک فی سجن سلیمان بن داؤد علیہ السلام، حشرتک وسجنتک واللہ من ورائہم محیط بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ اب یہ ہے، جب آپ یہ عمل کر لیں گے تو اب جو جن ہے مکمل قید ہو چکا ہوگا، اب اس کا بھاگنا ممکن نہیں ہوگا۔ تو اس کے بعد پھر ایک تو یہ ہے کہ آپ اس سے وعدہ وعید کروا لیں کہ وہ جو ہے یہاں سے بھاگے نہ، وہ دوبارہ اس کو تنگ نہ کرے۔ اگر وعدہ کرتا ہے تو پھر چھوڑ دیں، اگر وعدہ نہیں، وعدہ کر کے دوبارہ آ جاتا ہے، مطلب وعدہ کیا اور وعدہ خلافی کر کے دوبارہ جو ہے مریض پہ آ گیا، دوبارہ اس کو تنگ کرنے لگا، تو آپ جو ہے منزل کو 7 دفعہ پڑھیں، منزل کو 7 دفعہ پڑھیں، اور اس میں آپ یہ نیت کریں کہ جو جن قید ہے یہ جسم کے اندر ہی جل جائے۔ تو جب آپ 3 مرتبہ منزل مکمل کریں گے تو جن جو ہے جلنا شروع ہو جائے گا، اور جب آپ 7 دفعہ پڑھیں گے تو جن کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ وہ لوگ عمل کریں کہ جو عامل حضرات ہیں۔ اگر کوئی عام لوگ ایسا عمل کریں گے تو اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ جو اس جن کے خاندان والے ہیں تو وہ انسان کو تنگ کرتے ہیں یا اس کے گھر والوں کو تنگ کرتے ہیں، بعد میں بچوں کو مار دیتے ہیں، تو بہتر کہ عامل جو ہے بندہ اس کا علاج کرے۔ تو اب اس پر اشکال ہوتا ہے کہ جن، اگر کہتے ہیں کہ جن کی جو پیدائش ہے تو وہ آگ سے ہوئی ہے،
تو جو چیز آگ سے پیدا ہو تو اس کو جلانا کیسے ممکن ہے؟ تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ اب اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اور جب انسان کو ہم دفن کرتے ہیں قبر کے اندر تو بعض لوگوں کی ہڈیاں بھی نہیں بچتی قبر کے اندر۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر انسان مٹی کا ہے تو مٹی کو مٹی کیوں کھاتی ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ نے جو انسان کا مادہ لیا ہے وہ مٹی سے لیا ہے، اور جو جنات کا مادہ وہ کس سے ہے؟ آگ سے لیا ہے، تو لہٰذا اس پہ اشکال وغیرہ وارد نہیں ہوتا۔